بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا سفر ہجرت، سفر تعمیر مساجد۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد سے 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے اور نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کم و بیش 53 سال کی عمر میں آپ نے اللہ پاک کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غارو یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبیلہ عمر بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند دن قیام فرمایا، اور اس مقام پر سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک جگہ پسند فرمائی اور اس مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کی فضیلت میں رب کائنات کا یہ مبارک ارشاد قرآن کریم کے مقدس صفحات پر جگمگا رہا ہے۔ بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے مقام پر 14 یا 24 دن قیام فرمایا۔ اتنے دنوں میں مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنو سالم کے ہاں پڑاؤ فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ یہ جمعہ جس مسجد میں ادا کیا گیا تھا وہ مبارک مسجد آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ یہاں آ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا ہی میں جو کام انجام دیے ان میں ایک اہم ترین کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین خریدی اور خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کے امام کوئی اور نہیں بلکہ خود امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ مسجد نبوی شریف ہے جسے دنیا کی دوسری افضل مسجد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مسجد نبوی کے محراب اور منبر پر درود، مسجد نبوی کے محراب اور منبر پر درود، سبز گنبد اور ہر مینار پر لاکھوں سلام۔ حضرات محترم غور فرمائیے، یہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا کتنا حسین پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں جہاں جہاں پڑاؤ کر رہے تھے وہاں مسجد کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ قباء میں تشریف لائے تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ قبیلہ بنو سلیم میں تشریف لائے تو پہلا جمعہ ادا فرمایا اور اس مسجد کا نام مسجد جمعہ رکھا گیا۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیے، مسجد ہمارا بنیادی مرکز ہے۔ معاشرے کے حسن، ترقی، کامیابی اور بہتری کی ابتدا بھی مسجد سے ہی ہوتی ہے اور انتہا بھی مسجد سے ہی ہوتی ہے۔ اہل اسلام کا وہ شہر، وہ محلہ، وہ قصبہ، وہ گاؤں نامکمل ہے جہاں مسجد موجود نہ ہو۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا پیارا وصف ہے کہ یہ بلند رتبہ حضرات جہاں تشریف لے جاتے وہاں سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنی رہائش کی فکر نہ ہوتی تھی
بلکہ انہیں فکر ہوتی تھی تو مسجد بنانے کی ہوتی تھی۔ حضرت محترم دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، ظاہر ہے تب یہ دنیا ویران تھی، صرف دو ہی انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا تھے۔ یہ مکان، کوٹھیاں، عالیشان محلات وغیرہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس ماحول میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر آ کر جس چیز کی فکر ہوئی وہ یہی مسجد تھی۔ آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر سب سے پہلے مسجد بنائی۔ آپ سری لنکا میں تشریف لائے تھے، وہاں سے پیدل چل کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ اسی طرح طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہوا۔ کتنی قربانیاں پیش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کا شرف حاصل کیا۔ مسجد اقصی جہاں پیارے آقا معراج کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے، انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ اس مبارک مسجد کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ پھر آپ سفر پر تھے، ایک مقام پر آرام فرمایا، وہاں آپ پر پہلی وحی آئی، لہذا آپ نے اسی مقام پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کوئی مکان ہی نہیں تھا، آپ کا اپنا کوئی مکان ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ کا گھر کون سا ہے؟ فرمایا، مسجد میرا گھر ہے۔ سبحان اللہ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مبارک کردار۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کا اہم ترین بلکہ بنیادی مرکز مسجد ہے۔ مسجد اسلام کی پہچان ہے، دین کی علامت ہے اور ایک مسلم معاشرے کی عزت و وقار کا بلند ترین مینار ہے۔ حضرت محترم، مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ مسجد کو زمین کا سب سے بہترین حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ویسے ساری زمین اللہ پاک کی ہے، ساری زمین کا خالق، ساتوں آسمانوں کا خالق رب قدیر ہی ہے، مگر زمین کا وہ ٹکڑا جسے مسجد کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، اس حصہ زمین کی شان نرالی ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے جبریل، زمین کا کون سا حصہ بہتر ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ فرمایا، پھر اللہ کریم سے اس بارے میں سوال کرو، معلوم کرو کہ زمین کا کون سا حصہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ سنا تو بارگاہ الہی کے آداب کا خیال کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہاں حق پہنچتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے کچھ پوچھیں؟ وہ جو چاہتا ہے ہمیں علم عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر عرض کیا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا بہترین حصہ مساجد ہیں، یہ زمین پر اللہ پاک کے گھر ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، یعنی اے جبریل، زمین کا بدترین حصہ کون سا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام پھر آسمان پر گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر عرض کیا، یعنی زمین کا بدترین حصہ بازار ہے۔ ذات محترم، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مساجد بنانا یہ نبیوں کی سنت ہے، بالخصوص ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔